ایک زمانے کی بات ہے، دور دراز کے ایک برفیلے ملک میں نیلی ملکہ رہتی تھی۔ اس کا محل برف اور نیلے کرسٹل سے بنا تھا، جو رات کو چاند کی روشنی میں چمکتا تھا جیسے آسمان کا ایک ٹکڑا زمین پر اتر آیا ہو۔ ملکہ کی آنکھیں گہری نیلی تھیں، بال نیلے پانی کی لہروں جیسے، اور اس کا دل افسوس برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ وہ خوبصورت تھی، مگر اس کی خوبصورتی میں کوئی گرمی نہ تھی۔ وہ ہر چیز کو اپنے جادو سے جمدیتی تھی، پھول، ندی، پرندے، حتیٰ کہ لوگوں کے جذبات بھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس نے برسوں پہلے اپنا دل کسی جادوئی آئینے میں قید کر دیا تھا، کیونکہ وہ کبھی ٹوٹنا نہیں چاہتی تھی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام سحر تھا۔ سحر کے بال سنہرے تھے اور ہنسی ایسے پھولوں کی طرح جو برف میں بھی کھل سکتے ہیں۔ اس کی ماں بہت بیمار تھی اور ڈاکٹر کہتے تھے کہ صرف نیلے پھول کا عرق ہی اسے بچا سکتا ہے، اور وہ نیلے پھول صرف نیلی ملکہ کے محل کے باغ میں اگتے تھے۔ سحر نے سوچا، اگر ملکہ اتنی طاقتور ہے تو شاید وہ میری ماں کو بچا بھی سکتی ہے۔ اس نے ایک چھوٹا سا تھیلا اٹھایا، گرم کوٹ پہنا اور برفیلے جنگل کی طرف چل پڑی۔ جنگل میں برفانی طوفان آیا، پرندے اڑنے سے ڈر گئے، مگر سحر گاتی رہی۔ اس کی آواز اتنی گرم تھی کہ برف کے ٹکڑے بھی پگھلنے لگے۔ آخرکار وہ ملکہ کے محل تک پہنچ گئی۔ دروازے پر دو برف کے شیر کھڑے تھے۔ وہ گرجے، کون ہے جو ملکہ سے ملنا چاہتا ہے؟ سحر نے جھک کر کہا، میں صرف اپنی ماں کے لیے آئی ہوں، مجھے صرف ایک نیلا پھول چاہیے۔ شیر ہنسے، کوئی بھی یہاں سے زندہ نہیں لوٹتا۔ ملکہ کا دل جم گیا ہے، مگر سحر اندر چلی گئی۔ محل کے اندر سب کچھ نیلا تھا، دیواریں، چھت، حتیٰ کہ ہوا بھی۔ ملکہ ایک بلند تخت پر بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا جس میں اس کا دل قید نظر آ رہا تھا۔ ملکہ نے ٹھنڈی آواز میں پوچھا، تم یہاں کیوں آئی ہو انسانی بچی؟ سحر نے آنکھیں نیچی کیے بغیر کہا، میری ماں مر رہی ہے، صرف اب کا نیلا پھول اسے بچا سکتا ہے۔ میں جانتی ہوں اب کے پاس سب کچھ ہے، مگر شاید اب کے پاس محبت نہ ہو۔ ملکہ کا چہرہ ایک لمحے کے لیے بدلا۔ محبت؟ وہ تو کمزوری ہے، میں نے اسے کب کا چھوڑ دیا۔ سحر نے آگے بڑھ کر کہا، اگر محبت کمزوری ہے تو پھر اب اتنی تنہا کیوں ہے؟ آپ کا محل خوبصورت ہے، مگر اس میں کوئی آواز نہیں، کوئی ہنسی نہیں۔ کیا یہ زندگی ہے؟ ملکہ چپ ہو گئی۔ اس نے آئینے کی طرف دیکھا۔ آئینے میں اس کا دل دھڑک رہا تھا، بہت دھیمی، بہت ٹھنڈی دھڑکن۔ سحر نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اگر آپ مجھے پھول دیں گی تو میں آپ کو ایک چیز دوں گی، اپنی ایک گرم مسکراہٹ۔ ملکہ ہنسی، پہلی بار حقیقی ہنسی۔ تمہاری مسکراہٹ؟ اس سے کیا ہوگا؟ شاید آپ کا دل تھوڑا پگھل جائے۔ ملکہ نے ایک لمحے سوچا، پھر آئینہ توڑ دیا۔ دل کی دھڑکن بلند ہوئی۔ اس نے باغ کی طرف ہاتھ اٹھایا اور ایک نیلا پھول کھل اٹھا، سب سے خوبصورت، سب سے گرم۔ اس نے پھول سحر کے ہاتھ میں دیا اور کہا، لو، اور یہ بھی لو۔ اس نے اپنا نیلا دوپٹہ اتار کر سحر کے کندھوں پر ڈال دیا۔ یہ تمہیں سردی سے بچائے گا، اور شاید مجھے بھی۔ سحر نے مسکرا کر کہا، شکریہ ملکہ، کبھی کبھی دل کو جمنے سے بہتر ہے کہ وہ تھوڑا سا پگھل جائے۔ سحر واپس لوٹی اور ماں ٹھیک ہو گئی۔ اور عجیب بات یہ ہوئی کہ اس دن کے بعد نیلی ملکہ کا محل اب برفیلا نہیں رہا تھا، اس میں ہلکی سی گرمی آ گئی تھی۔ پھول کھلنے لگے، پرندے گانے لگے، اور لوگ کہتے تھے کہ ملکہ اب تنہا نہیں رہتی، اس کے دل میں ایک چھوٹی سی مسکراہٹ کی جگہ بن گئی تھی۔ اور کبھی کبھی جب برف پڑتی تھی تو لوگ دیکھتے کہ نیلی ملکہ خود بھی باہر نکلتی ہے اور مسکراتی ہے۔